بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ اسلام میں گوشت خوری کی اجازت کیوں ہے۔ اکثر غیر مسلم اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جانور کو ہلاک کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے، پھر مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ سبزی خوری اب پوری دنیا میں ایک تحریک بن گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے جانوروں کے حقوق سے جوڑتے ہیں۔ دراصل لوگوں کی ایک بڑی تعداد گوشت اور دوسری غیر نباتاتی اشیاء کے بطور خوراک استعمال کو جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ اسلام تمام جانداروں سے رحم اور اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے زمین پر سبزہ اور حیوانات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ایک مسلمان سبزی خور ہو کر بھی بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ گوشت خور ہی ہوں۔ قرآن کریم کی روح سے مسلمانوں کو گوشت کھانے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ النحل آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس اللہ نے تمہارے لیے مویشی بنائے جن کے اون میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے فائدے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ اور سورہ المومنون آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ مویشیوں میں تمہارے لیے ضرور سامان عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں سے بے شمار فائدے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ یاد رہے، غیر نباتاتی خوراک یعنی انڈا، مچھلی اور گوشت پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں حیاتیاتی طور پر مکمل پروٹین یعنی 8 ضروری امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں، جنہیں جسم تیار نہیں کرتا، اس لیے یہ خوراک کے ذریعے سے لیے جانے چاہیے۔ گوشت میں فولاد، وٹامن B1 اور نیاسین بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سبزی خور جانوروں یعنی گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ کے دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ انہیں حیران کن حد تک ایک جیسے پائیں گے۔ ان تمام جانوروں کے دانت چوڑے ہوتے ہیں جو سبز پتوں والی خوراک کے لیے موزوں ہیں، اور اگر آپ گوشت خور جانوروں جیسے چیتے، شیر، کتے وغیرہ کے دانتوں کا مشاہدہ کریں تو ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں جو گوشت خوری کے لیے موزوں ہیں۔ اور اگر آپ انسانی دانتوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں چوڑے اور نوکیلے دونوں قسم کے دانت پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے دانت سبزی اور گوشت دونوں قسم کی خوراک کے لیے موزوں ہیں، یعنی وہ ہمہ خور ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو محض سبزی خور بنایا ہوتا تو اس کے نوکیلے دانت کیوں ہوتے؟ چرندوں کا نظام انہضام صرف پتوں والی خوراک ہضم کر سکتا ہے، اور گوشت خور جانوروں کا نظام انہضام صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کا نظام انہضام سبزیوں اور گوشت دونوں قسم کی غذا ہضم کر سکتا ہے۔ اور بہت سے ہندو ایسے ہیں جو سختی سے سبزی کھانے کے پابند ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بات ان کے مذہب کے خلاف ہے کہ وہ غیر نباتاتی خوراک یعنی گوشت وغیرہ استعمال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اپنے پیروکاروں کو گوشت کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ ہندو رشی اور منی
बुज़ुर्ग और आलिम गोश्त खाते रहे। अगरچہ हिंदुओं की मजहबी किताबें अपने पैरोकारों को गोश्त खाने से मना नहीं करती, बहुत से हिंदुओं ने महज सब्जियां और दालें खाने की आदत दूसरे मज़हब से मुतासिर होकर अपनाई, जिनमें जैन मत सरफहरिस्त है। कुछ मज़हब ने सब्जियों और दालों को मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर अपना लिया है, क्योंकि वो जानदारों को मारने के यकसर खिलाफ हैं। अक्सर इंसान किसी जानदार को हलाक किए बगैर ज़िंदा रह सकता है, तो मैं ऐसे तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने वाला पहला शख्स होऊंगा। लेकिन बात दरअसल यूँ नहीं। माजी में लोग ये समझते थे कि पौधे बेजान हैं, लेकिन आज एक मारूफ आलमगीर हकीकत है कि पौधे भी ज़िंदगी रखते हैं। इसलिए अब उनकी इस बात में कोई वज़न नहीं कि वो खालिस सब्ज़ी खोर होते हुए किसी जानदार को हलाक नहीं करते, क्योंकि पौधों और सब्ज़ियों को काटना भी तो जानदारों को हलाक करना है। अक्सर सब्ज़ी खोर ये दलील देते हैं कि पौधे तकलीफ़ महसूस नहीं करते, इसलिए पौधों को ख़त्म करने का जुर्म जानवरों को ख़त्म करने से कमतर जुर्म है। लेकिन आज साइंस हमें बताती है कि पौधे भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। और सूरह अल-बकरा आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों, ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो। याद रहे, अगर हर इंसान सब्ज़ी खोर होता तो दुनिया में मवेशियों की तादाद हद से बढ़ जाती, क्योंकि उनकी पैदावार और बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी से होती है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से अपनी मखलूक में मुनासिब तवाज़ुन रखा है, इसलिए इसमें कोई हैरान की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें मवेशियों को खाने की इजाज़त दी है। और ये था गोश्त खोरी के हवाले से एक मुख्तसर सा बयान।